منگنی کے بعد عید اور دیگر موقعوں پر لڑکی کو لڑکے والوں کے گھر کی طرف سے دیے جانے والے تحائف کیسے ہیں؟ یہ منگنی ہی نہیں ہے اسلام میں، تو منگنی کے بعد تحفے کہاں سے ہو گئے؟ خطبہ کا لفظ ہے عربی میں، اور حدیث میں بھی خطبہ کہتے ہیں نکاح کا پیغام بھیجنا. بھائی آپ کو کوئی رشتہ پسند آ رہا ہے، 2 رکعت پڑھ کے استخارہ کیا، سنت استخارہ، اس میں نکلے گا کچھ بھی نہیں، اس میں نکلتا کچھ بھی نہیں ہے. استخارہ ایک دعا ہے، اللہم ان کنت تعلم ان ھذا الامر خیر لی فی دینی ومعاشی وعاقبۃ امری فاقدرہ لی. اللہ مقدر کر دے اگر یہ بہتر ہے تو بس 2 رکعت پڑھ کے دعا مانگی، اور کرنا کیا ہے جو سمجھ میں آ رہا ہے، جو سمجھ میں آ رہا ہے تو وہ کر لینا ہے. جیسے میں نے جب دوسری شادی کا ارادہ کیا، جہاں میں نے پیغام بھیجا استخارہ بھی احتیاطاً کر لیا، اور دل میں یہ تھا کہ کرنا تو ہے یہیں پہ، کرنی کہاں ہے؟ یہیں کرنی ہے، چاہے استخارے میں نو آئے یا استخارے میں یس آئے. وجہ اس کی ہے کہ استخارے میں کچھ بھی نہیں نکلتا، اگر کچھ نکلا تو آپ کا اپنا دماغی تخیل ہے. استخارہ اللہ سے مدد لینے کا نام ہے کہ اللہ اگر یہ بہتر نہیں ہے تو ویسے ہی ہٹا دے بس اس کو. تو یہ ہمارے نبی نے کتنے نکاح کیے. حضرت موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ میں 20 دفعہ سنا چکا ہوں. جب مدین گئے تو جن بچیوں کی خدمت کی آپ نے، لڑکیوں کی خدمت کی، ان کے والد نے بلایا، اسی مجلس میں کہا کہ ان میں سے ایک بیٹی کا آپ سے نکاح کرنا چاہتا ہوں، اعلیٰ ان تأجرنی 8 حجج، آپ 8 سال بکریاں چلائیں. ہمیں تو نہیں ہے کہ موسیٰ علیہ السلام گئے کمرے میں جا کے استخارہ نکالا انہوں نے اور 6 مہینے استخارہ نکالتے رہے. فوراً فرمایا ذالک بینی و بینک، قبول ہے. ٹھیک ہے، کیا فرمایا؟ قبول ہے. تو منگنی اسلام میں نہیں ہے. نکاح کا پیغام بھیجیں، پہلے سوچ لیں، استخارہ بھی کر لیں، مشورہ بھی کر لیں، پیغام بھیجیں، اور سامنے والے یا تو ہاں کریں یا نہ کریں، وہ بھی سوچ لیں. سوچنے کے بعد نہ کرنا ہے نہ، ہاں کرنے کا مطلب ہے آؤ نکاح پڑھو. ہاں کرنے کا مطلب کیا ہے؟ چلو بھائی ہماری طرف سے قبول ہے تو اب یہ تمہاری امانت ہے. رخصتی میں تاخیر ہو سکتی ہے کسی وجہ سے، نکاح میں تاخیر بولو نہیں ہونی چاہیے. رخصتی میں اگر ہے تو بھائی ابھی کوئی مسئلہ ہے، نہیں رخصتی کر پا رہے، نکاح تو پھر جو مرضی تحفے تحائف بھیجتے رہیں تو منگیتر کچھ بھی نہیں لگتی. سمجھتے ہو؟ اس کو تحفے اور گفٹ بھیج کے فری کرانے کی ضرورت نہیں ہے. اور منگنیوں میں ٹوٹنے کا ریشو بھی بہت زیادہ ہوتا ہے، کیونکہ اسی دوران ادھر ادھر بھی سیٹنگ اس کی بھی ہو چکی ہوتی ہے اور اس کی بھی ہو چکی ہوتی ہے. منگنی ہے نا، اس کے کوئی شرعی عقد تو ہے نہیں ہے. کیا قرآن کو اردو میں پڑھنے تاکہ سمجھا جا سکے، کیا اس طرح پڑھنے سے بھی ثواب ملتا ہے، لیکن جو اصل ثواب عربی میں پڑھنے سے ملتا ہے. قرآن اللہ کا کلام ہے، جو عربی میں ہے، وہ انگلش یا اردو میں نہیں ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے الف لام میم پڑھا اس کو 30 نیکیاں ملتی ہیں. حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمہ اللہ نے بڑی زبردست بات لکھی ہے. فرمایا نبی نے مثال دی ہے حروف مقطعات کی، جن کا مطلب اللہ کے سوا کسی کو معلوم نہیں ہے. تو اس سے پتہ چلتا ہے قرآن بغیر مطلب کے سمجھے بھی 30 نیکیاں ملتی ہیں، 3 کلموں پر مشتمل ایک لفظ، ایک کلمہ پڑھنے سے. تو الف 10 نیکیاں، لام 10 نیکیاں، میم 10 نیکیاں. تو یہ بغیر سمجھے پڑھنے پر ہے، تو سمجھ کے بھی پڑھو اور بغیر سمجھے بھی پڑھو. آپ جو مطالعہ کرتے ہیں نا قرآن کا، اس پہ تلاوت کا ثواب نہیں ملتا. ٹھیک ہے، تفسیر سمجھنے کا ثواب مل جاتا ہے، تو تلاوت کا ثواب جب بھی ملتا ہے. اچھا، میری تفسیر کے لیکچر ہیں، مفتی طارق مسعود اسپیچز جو ہمارا چینل ہے، تو اس پہ جا کے وہ لیکچر سنیں شروع سے، اس سے قرآن انشاءاللہ آپ کو قرآن کی زبان میں سمجھ میں آئے گا. تو تفسیر بھی پڑھا کریں، تلاوت بھی کیا کریں. پیر کسے کہتے ہیں، یعنی پیر میں کون سی خوبی ہونی چاہیے؟ دیکھو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کے ہاتھ پہ 2 طرح کی بیعت ہوتی تھی. ایک جہاد کی بیعت ہوتی تھی، ایک اصلاح کی بیعت ہوتی تھی. جہاد کی بیعت کا بھی قرآن میں ذکر، اور ایک اعمال کی بیعت. اعمال کی بیعت کیا؟ یا ایھا النبی اذا جاءک المؤمنات یبایعنک، اے نبی جب آپ کے ہاتھ پہ مومن عورتیں آ کے بیعت کریں، علی اللہ یشرکن باللہ شیئا، اعمال پہ بیعت ہو رہی ہے. نمبر 1 اللہ کے ساتھ شریک نہیں کریں گی، لا یسرقنا چوری نہیں کریں گی، لا یزنینا زنا نہیں کریں گی، ولا یاتینا ببہتان یفترینہ بین ایدیہن وارجلہن، کسی پر بہتان نہیں لگائیں گی، ولا یعصینک فی معروف، کسی شرعی حکم میں آپ کی مخالفت نہیں کریں گی، فبایعہن، تو آپ ان کو بیعت کر لیا کریں. تو صحابہ کس کے ہاتھ پہ بیعت ہوتے تھے؟ بولیں نبی کے ہاتھ پہ. یہ بیعت جہاد کی بھی ہوتی تھی اور اعمال کی بھی ہوتی تھی. جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے گئے ہیں تو جہاد اور خلافت والی بیعت تو باقی رہی، اعمال والی بیعت کو وقتی طور پہ ختم کر دیا گیا، کیونکہ جو مشائخ تھے اگر وہ نبی کے نائب بن کے لوگوں کو بیعت کرتے تو خطرہ تھا بغاوت نہ ہو جائے، کیونکہ خلیفہ کے ہاتھ پہ بیعت ہو رہی تھی اور اس وقت بغاوتوں کے خطرے بہت تھے. اسلامی حکومت پوری طرح اسٹیبل نہیں ہوئی تھی، تو اس میں خطرہ تھا کہ بھئی بیعت کر رہا ہے، ایسا نہ ہو کل خلافت کا اعلان کر دے. تو لیکن جب اسلامی حکومتیں مضبوط ہو گئیں، یہ خطرہ ختم ہو گیا، تو علماء نے اسی بیعت کے عمل کو دوبارہ زندہ کیا
کہ لوگوں سے جہاد پہ یا خلافت پہ بیعت لینا خلیفہ کا کام ہے، حاکم وقت کا کام، وہ علماء نہیں کریں گے، وہ کون کرے گا؟ حاکم وقت، اس کے ہاتھ پہ بیعت۔ لیکن اصلاح کی بیعت کون کرے گا؟ بزرگان دین اور علماء کرام۔ تو یہ سلسلہ اس وقت سے چلتا آ رہا ہے، اب تک امت میں زندہ ہے کہ علماء پھر وہ اجازت دیتے تھے کہ ہمارے بعد اس کے ہاتھ پہ بیعت کر سکتے ہو، ان کو لگتا تھا کہ یہ نیک ہے تو یہ اصلاح بھی کر سکتا ہے تو اس کے ہاتھ پہ۔ تو یہ سلسلہ، اس میں فراڈی بھی بہت آئے، 2 نمبر پیر بھی بہت آئے اس میں، لیکن ایسا نہیں ہے کہ سارے ہی غلط ہو گئے۔ تو یہ سلسلہ اب تک ہے۔ میں بیعت تھا حضرت مفتی رشید احمد صاحب رحمہ اللہ سے، اگر میں ان سے بیعت نہ ہوتا تو جو ٹوٹی پھوٹی خدمت اللہ دین کی مجھ سے لے رہا ہے، یہ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا تھا، خود بھی گمراہ ہوتا، آپ کو بھی گمراہ کر دیتا میں۔ تو حضرت مفتی رشید احمد صاحب بیعت تھے مولانا عبد الغنی پھول پوری سے، وہ بیعت تھے مولانا شرف علی تھانوی سے، یہ سلسلہ حاجی امداد اللہ مہاجر مکی سے ہوتا 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 بہت پیچھے تک جاتا ہے یہ۔ تو یہ اس وقت وہاں تک جاتا ہے جب مشائخ نے اس بیعت کے عمل کو زندہ کیا تھا۔ تو اس کے فائدے بہت ہیں، لیکن بیعت ہونا کس سے، یہ بہت امپورٹنٹ چیز ہے۔ نمبر 1، اسے پہلے بزرگ سے خلافت ملی ہو، اجازت بیعت ملی ہو، اپنے بارے میں خود نہ کہتا ہو کہ میرے ہاتھ پہ بیعت کرو، بلکہ اس کو پہلے جو سلسلہ چلا آ رہا ہے مشائخ کا، ان میں سے کسی سلسلے سے اجازت ملی ہو، یعنی انہوں نے اس پر اعتماد کیا ہو، ایک بات۔ نمبر 2، اس توحید پرستو مشرک بولو نا نہ۔ آج کتنے ہمارے پیر کو غیب کا علم ہے، ہمارے پیر کو سب پتہ چل جاتا ہے، پیر کے باپ کو بھی کچھ نہیں پتہ چلتا۔ پیر بھی میرے اور آپ کی طرح کا انسان ہے، بشر ہے۔ مشرکین نبی سے آ کے کہتے تھے آپ چشمہ جاری کریں، آپ یہ کریں، آپ نے فرمایا قل سبحان ربی هل كنت الا بشرا رسولا، اللہ ہر عیب سے پاک ہے، وہ سب کچھ کر سکتا ہے۔ میں نے کب دعویٰ کیا کہ میں خدا ہوں؟ میں بشر ہوں، میں انسان ہوں، تو انسان تھوڑی یہ سب کچھ کر سکتا ہے۔ وہ کہتے تھے غیب کی باتیں بتائیں، آپ نے فرمایا اگر لو كنت عالم الغیب لاستكثرت من الخير، مجھے غیب کا پتہ ہوتا مجھے تو کوئی مصیبت ہی نہ پہنچتی۔ سمجھ میں آ رہی ہے بات کہ نہیں آ رہی؟ تو پیر کیا ہوتا ہے؟ وہ کوئی ہوائی آسمانی مخلوق نہیں ہوتا، وہ میری اور آپ کی طرح کا کیا ہوتا ہے؟ بولتے کیوں نہیں، منہ سے پھوٹتے کیوں نہیں؟ انسان ہوتا ہے، بشر ہوتا ہے، اسے کچھ بھی نہیں پتا ہوتا بیچارے کو، کب کیا ہوگا، مرے گا کب، زندہ کب ہوگا، کیا ہو رہا ہے مارکیٹ میں، اخبار پڑھے گا تو پتا چل جائے گا، اخبار نہیں پڑھے گا تو پتا نہیں چلے گا۔ تو لوگ پیر کو سمجھتے ہیں کوئی اور ہی مخلوق ہے، وہیں سے معلومات لے کے پارسل ہو رہی ہیں یہاں، وہی کوئی مخلوق نہیں ہے، عجیب سی میرے اور آپ کی طرح کا ایک سادہ سا انسان ہے، بس اور کچھ بھی نہیں ہے۔ تو نیک ہے، لہذا آپ اس کے ہاتھ پہ کیا ہو رہے ہیں؟ بیعت ہو رہے ہیں۔ نیک بھی ہے اور مصلح بھی ہے۔ مصلح کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ نیک بنانا جانتا بھی ہے، تربیت کرنا جانتا ہے۔ بعض لوگ تربیت یافتہ ہوتے ہیں، تربیت دینا نہیں آتی۔ دیکھو فوج میں سب ٹریننگ حاصل کرتے ہیں، لیکن جو نئے کیڈٹ بھرتی ہوتے ہیں نا، ان کے لیے ان کو ٹریننگ دینے کے لیے ہر ایک کی سلیکشن نہیں ہوتی، ٹریننگ دینے کے لیے الگ بندے ہوتے ہیں۔ سمجھ میں آ رہی ہے بات کہ نہیں آ رہی؟ کتنے لوگ باڈی بلڈر ہوتے ہیں، فزیکل فٹنس بہت اچھی ہوتی ہے، لیکن وہ فزیکل فٹنس کے ٹیچر نہیں ہوتے، وہ ٹیچنگ کے لیے الگ کورسز کرنے پڑتے ہیں۔ تو یہاں بھی یہی ہے، بہت سے لوگ نیک ہوتے ہیں لیکن وہ لوگوں کو نیک بنانا جانتے نہیں ہیں، لوگوں کی اصلاح کرنے کی ان کو تربیت نہیں ہوتی۔ تو ایسے آدمی جو نیک بھی ہو، نیک کا مطلب عقیدہ بھی صحیح ہو اور کسی بدعتی نہ ہو، سب سے اہم بات یہ، اس کا ہر عمل کہاں سے ثابت ہو؟ سنت سے، صحیح حدیث سے ثابت ہونا چاہیے، کسی ایسے عمل پہ نہ ڈال رہا ہو جو سنت کے خلاف ہو۔ تیسری چیز یہ کہ کبیرہ گناہ پہ اصرار نہ ہو، اصرار علی الکبیرہ کا مرتکب نہ ہو۔ کبھی کسی سے گناہ ہو گیا، توبہ کی توفیق مل گئی، وہ سب بشر سے، ہر بشر سے ہو سکتا ہے، لیکن اس پہ اصرار نہ ہو۔ کبیرہ گناہ کا مرتکب ایسا نہ ہو کہ گناہ ہو رہا ہے تو ہوئے ہی چلے جا رہا ہے اور توبہ نہیں کرتا اس سے۔ تو یہ چند شرطیں جس میں پائی جائیں گی تو اس سے بیعت ہونا جائز ہے، لیکن بیعت کر کے کرنا کیا ہے؟ شریعت کے معاملات میں اس کی اطاعت کرنی ہے جو تربیت سے متعلق ہے۔ مسئلہ اس سے نہیں پوچھنا، مسئلہ کس سے پوچھنا ہے؟ مفتیان کرام سے۔ سمجھ میں آ رہی ہے بات کہ نہیں آ رہی؟ تو پیر و مرشد آپ کو شرعی مسائل جب بتائے گا جب وہ مفتی ہو، اگر مفتی نہیں ہے تو بس اس سے بولیں کہ میرے اندر یہ برائی ہے، فوش فلمیں دیکھنے کی عادت ہے، میں نشہ کرتا ہوں، ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک نہیں ہے، وغیرہ وغیرہ، یہ برائیاں مجھ سے چھوٹ نہیں رہی ہیں، تو آپ میری تربیت کریں۔ تو وہ آپ کی تربیت کرے گا تاکہ آپ سے یہ برائیاں چھوٹ جائیں، اور چھوٹتی ہیں برائیاں۔ اس سے آگے نہیں جانا۔ حلال حرام کا علم اس سے نہیں لینا، حلال حرام کا علم کس سے لینا ہے؟ بھائی مفتیان کرام سے، علماء کرام سے۔ دوسری بات یہ کہ مباح چیزوں میں، مباح سمجھتے ہو یعنی کچھ کام ایسے ہوتے ہیں جو کرنا بھی جائز ہے، نہیں کرنا بھی جائز ہے، تو جب ایسی چیز ہوگی تو اس میں ماں باپ کو اپنے پیر پہ ترجیح دینی ہے۔ نہیں آئی میرا خیال ہے بات؟ اس کی ایک مثال، ایک بڑے بزرگ تھے، انہوں نے اپنے مرید سے کہا سر منڈاؤ، ٹنڈ کراؤ تم۔ اب ان کے ماں باپ کو وہ ٹنڈ پسند بولو نہیں تھی،
اس نے مجھ سے کہا کہ میرے والدین کہہ رہے ہیں یہ گنجے ہو کہ آپ اچھے نہیں لگ رہے، اور میرے جو پیر و مرشد ہیں وہ کہہ رہے ہیں گنجے ہو جاؤ. تو میں نے کہا بھائی اللہ نے قرآن میں 20 جگہ ماں باپ کا حق اللہ رسول کے بعد سب سے بولو زیادہ. اب یہ بال رکھنا نہ رکھنا کوئی شریعت کا تو اس سے تعلق نہیں ہے. تو اس میں اگر آپ کے ماں باپ کو آپ کی ٹنڈ بری لگ رہی ہے تو کس کو فالو کرنا ہے؟ ماں باپ کا دل دکھانا کیا ہے؟ ہمارے حضرت سے کسی نے پوچھا، مفتی رشید احمد صاحب رحمہ اللہ سے، وہ بھی پیر و مرشد تھے، تو کسی نے پوچھا حضرت ایک کام کا میرے ماں باپ مجھے حکم دیتے ہیں اور میرے پیر صاحب مجھے اس کے خلاف کا حکم دے رہے ہیں، اور وہ حلال و حرام سے اس کا تعلق نہیں ہے. تو حضرت نے فرمایا وہ پیر ہو ہی نہیں سکتا جو ماں باپ کی مرضی کے خلاف آپ کو حکم دے. وہ پیر ہی صحیح نہیں ہے. اگر وہ صحیح شرعی پیر ہے تو وہ ماں باپ کی مرضی کے خلاف آپ کو آرڈر نہیں دے گا، اس لیے کہ اس کو پتا ہے کہ ماں باپ کی نافرمانی بہت بڑا جرم ہے. تو یہ اگر اس اعتدال کے ساتھ کسی سے بیعت ہوا جائے اور پیر میں یہ خاصیت ہو، یہ چیزیں جانتا ہو، تو پھر یہ بہت فائدے کی چیز ہے. بیعت ہونے کا بہت فائدہ. جتنے بڑے بڑے مشائخ بزرگان دین ماضی میں پیدا ہوئے ہیں، سب کا کسی نہ کسی سے اصلاحی تعلق تھا. یہ جو آج مذہبی اسکالر آ رہے ہیں نا فرعون بنے ہوئے، وجہ کیا؟ ان کا کوئی مینٹور نہیں ہوتا. یہ چند کتابیں پڑھ کے عالم بنتے ہیں اور خود کو سمجھنے لگتے ہیں اور اپنے بارے میں ان کو وہم ہو جاتے ہیں ہم بہت نیک ہیں، پھر وہ تکبر کا ایک کنستر بن جاتے ہیں. اللہ بچائے. بجلی علی میں سوال مکمل کروں. مفتی صاحب اگر بچہ آپریشن سے پیدا ہو، آج کل تو آپریشن سے ہی ہو رہے ہیں، تو پھر کی بھی عورت 40 دن تک نماز نہیں پڑھے گی؟ دیکھو بچے کی ولادت کے بعد عورت کو جو خون آتا ہے وہ نفاس کا خون کہلاتا ہے. جتنے دن خون آئے گا اتنے دن نماز نہیں پڑھے گی. جب خون بند ہو جائے گا تو نماز پڑھنا شروع، چاہے وہ 3 دن میں بند ہو جائے، 10 دن میں بند ہو جائے، 20 دن میں بند ہو جائے. اس کے لیے 40 دن انتظار کرنا ضروری نہیں ہے. 40 دن کا مطلب یہ ہے کہ اگر بند ہی نہیں ہو رہا، 40 دن سے بھی اوپر چلا گیا، تو پھر 40 دن کے بعد غسل کر کے نماز شروع کر دے گی وہ. تو جب خون بند ہو گیا 10 دن میں 15 دن میں بچے کی ولادت کے بعد عورت پاک ہو جاتی ہے اور وہ نماز بھی شروع کر دے اور روزہ رکھنا بھی شروع کر دے. اچھا بھائی، کچھ لوگ بیان کے دوران گہری نیند سو گئے اور بغیر وضو کے صف میں بیٹھ گئے. بیٹھے بیٹھے جتنا بھی سو جائیں وضو نہیں ٹوٹتا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم عشاء کی نماز میں بعض دفعہ تاخیر سے آتے تھے. صحابہ بیٹھے ہوتے، صف میں اونگ آ رہی ہوتی تھی. ایک دفعہ نبی دیر ہو گئی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت سب اونگ رہے تھے نا، تو حضرت عمر بڑے ذرا قوی القلب تھے. حضرت عمر نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حجرے کی طرف آواز ماری، نامت النساء والصبیان، عورتیں بچے سو گئے. ٹھیک ہے، تو پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے. تو بیٹھے بیٹھے سونے سے وضو نہیں ٹوٹتا. ہاں آپ بیٹھے ہوئے ہیں اور آپ ایک طرف کو لڑک گئے، اتنا لڑک گئے کہ ٹوٹل ہر انسان کے پاس 2 تشریفیں ہیں، کیا خیال ہے؟ تو ایک تشریف اٹھ گئی. ایک دیہاتی آیا تو کراچی میں آیا نا، تو کراچی میں لوگ تھوڑا تمیز سے بات کرتے ہیں، تشریف لائیے تشریف لائیے. تو وہ کہتا تھا یار یہ تشریف کیا چیز ہے، مجھے کیوں نہیں کہتے کہ آپ خود آ جائیں؟ آپ سمجھتے ہیں تشریف کا مطلب جو آپ مدینہ سے آئے ہیں؟ ان بھائی کو اردو میں سمجھاؤ یار، یہ لطیفہ ورنہ مزہ نہیں آئے گا. ان کو صحیح طرح ٹرانسلیٹ کریں، اس کی عربی میں سمجھائیں ان کو، سوری اردو میں کہہ رہا ہوں. تو جو بھی آتا تشریف لائیے، یہ عربی ہے مدینہ منورہ کی. تو جو بھی آتا تشریف لائیے تشریف لائیے. وہ کہتا یار یہ کیا چیز لے کر آ رہے ہیں، دیکھتا کچھ بھی نہیں لا رہے. بڑا حیران تھا کہ یار یہ خود جا رہا ہے تو تشریف تو لے کے نہیں آ رہا، یہ تشریف کیا چیز ہے. تو ایک دن کسی نے کسی کو کہا تشریف رکھیں. اس نے کہا اب دیکھتا ہوں کیا رکھتا ہے، اب دیکھتا ہوں یہ رکھتا کیا ہے. تو ظاہر آدمی کولے ٹکا کے زمین بیٹھتا ہے کہیں بھی کرسی پہ، تو کولے رکھ دیے. کہہ رہے ہوئے تم لوگ اس کو تشریف بولتے ہو؟ اس کو تشریف بول، کتنے بےہودہ لوگ ہو یار، تشریف لاؤ تشریف لاؤ. تو بندے کو خود بولو تم آ جاؤ. تو میں بتا رہا ہوں 2 تشریفیں ہوتی ہیں. اگر وضو کے دوران تھوڑا سا لڑک گئے اور ایک سرین تھوڑا کولا جو ہے زمین سے اٹھ گیا تو پھر وضو ٹوٹ گیا. یا لیٹ کے سو گئے، اگر ٹیک لگا کے بھی بیٹھے ہوئے ہیں لیکن دونوں سرین زمین پہ ٹکی ہوئی ہیں تو اس سے بھی وضو نہیں ٹوٹتا. سمجھ رہے ہو؟ سجدے میں سو گئے اور بالکل ہی زمین پہ بچھ گئے تو بھی وضو ٹوٹ جائے گا. اگر بچھے نہیں ہے مردوں کی طرح سجدہ جیسے ہوتا ہے وہ اٹھا کے بازو، تو پھر اس دوران اگر آنکھ لگ گئی تو بھی وضو نہیں ٹوٹتا. قیام میں سو گئے یا تحیات میں سو گئے اس سے وضو نہیں ٹوٹتا. کچھ عرصے سے ایک رجحان ہے، ٹیچر اور طالب علم کی شادیاں ہو رہی ہیں. ہمارے معاشرے میں بہت سے مرد اساتذہ اسکول کالج میں اپنی ہی اسٹوڈنٹ سے نکاح کر رہے ہیں. کیا یہ درست ہے؟ بالکل درست ہے. زنا نہیں کر رہے، کیا کر رہے ہیں؟ نکاح کر رہے ہیں. تو اگر ٹیچر اپنی اسٹوڈنٹ سے نکاح کر لے، اسٹوڈنٹ ٹیچر سے کر لے، اس پہ ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے. اس کو تو ہم کہہ رہے ہیں کرو، کم بختوں یہ کام تو کرو. کون منع کر رہا ہے؟ اس کے علاوہ کچھ نہیں کرو بس. یہ تو اچھا ہے یار، نمٹیں اس طریقے سے شادیاں ہوں.
लोग कहते हैं लो अपनी टीचर थे अपनी स्टूडेंट से निकाह कर लिया। स्टूडेंट तो बेटियों की तरह होती है, नहीं होती। इसी से पता चलता है कि बेटियों की तरह नहीं होती, लिहाजा स्टूडेंट को चाहिए अपने टीचर से पर्दा करे, फीमेल स्टूडेंट को चाहिए, समझ रहे, क्योंकि कभी भी उसका दिल आ सकता है। पर्दा करे और अगर पसंद आ रहा है तो निकाह का पैगाम भेजे, शादी करे। तीसरा कोई ऑप्शन बोलो नहीं। और 4 ट्यूशन पढ़ाने की इजाजत है इस्लाम में, एक मेल को 4 फीमेल को पढ़ाने की इजाजत, समझ रहे हैं कि नहीं? तो 4 स्टूडेंट से आप शादी करो, हम तो कह रहे हैं करो शादी, कोई और काम मत करो। आजकल नए नोट मार्केट से शार्ट कर दिए गए हैं, मुख्तलिफ एजेंट इजाफी पैसे लेकर आवाम को दे रहे हैं। हराम है भाई, नोट के बदले में उतना ही नोट आ सकता है, कमी बेशी के साथ नोट जायज नहीं है। मुफ्ती साहब, कोई हीले के लिए ये जायज है कि नोट के अलावा कोई और चीज रख दें, तो जो इजाफा होगा उस चीज के मुकाबले में हो जाएगा। इसकी मिसाल ऐसे जैसे आप 8 रुपए के बदले में 10 रुपए ले रहे हैं, तो 8 रुपए के साथ एक माचिस की डिबिया रख दें, ऐसी चीज जिसकी कोई वैल्यू हो, तो ये जायज हीला है, इससे आप सूद से बच जाएंगे। मुफ्ती साहब क्या कहते हैं यार, ये पता नहीं क्या लिखा हुआ है, NFT, ये भी ब्लॉकचेन की तरह की एक बिजनेस है, नाजायज है। आप 4-5 आदमियों को कोई चीज बेचते हैं, उनका कमीशन आपको मिलता है और पैसे भी मिलते हैं, फिर वो 4-5 आगे लोगों को बेचते हैं, तो जितनों को वो मल्टीप्लाई होता चला जाएगा, आपको हर एक का कमीशन आता चला जाएगा। इसकी शरीयत में कोई गुंजाइश नहीं है, इसका कोई तुक ही नहीं बनता। तभी उसमें एक सस्ती चीज बहुत महंगी करके बेची जा रही होती है, इसी लालच में कि ये पैसा या तो हमारा डूब जाएगा जो इजाफी हमने लगाया है, और अगर वो आगे पहनाने पे उसने पहना दिया, लोगों को तकसीम कर दिया, तो और इजाफा की, तो ये गरर है, इसमें जायज नहीं है। मुफ्ती साहब अस्सलाम वालेकुम, ये क्या लिखा भाई? अर्ज है कि मेरा अकाउंट मीजान बैंक में, जब मैं ATM दूसरे बैंक में इस्तेमाल करता हूँ इजाफी रकम काटी जाती है, तो कहते हैं सूद में आते हैं। नहीं, सूद में नहीं आते, वो सर्विस देते हैं आपको पैसे ट्रांसफर करने के। अच्छा भाई मुफ्ती साहब अस्सलाम वालेकुम, आई वांट टू मीट यू, आई केम हियर टू मीट यू फ्रॉम अमेरिका, प्लीज गिव मी 5 minutes ऑफ योर टाइम, थैंक यू वेरी मच, नाइस टू मीट यू। कहाँ है भाई ये बंदा, कहाँ है? वेयर आर यू? अच्छा, उर्दू में मिलेंगे या इंग्लिश में मिलेंगे? आपको इंग्लिश आती है, फिर उर्दू में बात करेंगे। मैं हमेशा इंग्लिश में उससे बात करता हूं जिसको इंग्लिश नहीं आती। और आप लोग भी अमेरिका जाओ ना, उर्दू में बात किया करो। ये मैं आपको, जिनको इंग्लिश आती है वो भी किस में बात किया करें? उर्दू में। कनाडा, अमेरिका, UK, जिसको भी यहां इंग्लिश आती है, जब इन मुल्कों में जाए तो अल्लाह का वास्ता उर्दू में बात किया करे वो, क्योंकि वहां लोगों ने हमें बताया कि मुफ्ती साहब आपके यहां से लोग आते हैं, वो बिला वजह की ना भ्रम में लेने के लिए इंग्लिश मारना शुरू कर देते हैं और फिर गोरे हंसते हैं उनके ऊपर। तो मुझे भी उन्होंने पाबंद किया बयान उर्दू में ही करना है। मैंने कहा भाई मुझे इतनी इंग्लिश नहीं आती कि मैं इंग्लिश में बयान करूं। उन्होंने कहा आती भी हो ना तो उर्दू में बयान करना है। और मुझे ये भी कहा वहां से जितने स्कॉलर्स आते हैं, खुदा के लिए उनको बोलो उर्दू में बयान किया करो, इसमें कोई ऐब नहीं है उर्दू में। क्योंकि कहते हैं जब वो यहां से आके जो वहां बड़े फंटर समझे जाते हैं ना, इंग्लिश में ठिश पिश कर रहे हैं लोग, बड़े सलूट करते हैं, कहते हैं यहां आके कोई सलूट नहीं करता, उनको हंसते हैं। तो इसलिए मैं पहले पूछ लेता हूं इंग्लिश आती है, अगर आती है तो फिर उर्दू में बात करूंगा, नहीं आती तो फिर हम भी इंग्लिश में बात करेंगे आपसे, समझ रहे? इनको चूंकि इंग्लिश आती है इसलिए हम बात किस में करेंगे? उर्दू में बात करेंगे। आपको इंग्लिश आती है ना, तो मैं उर्दू में बात। और कौन है? और भी कोई था? आप पहले भी मिले हुए लग रहे हैं मुझे। अच्छा भाई मुफ्ती साहब, मैं शादीशुदा नहीं हूं, फिर भी मेरा, ओ भाई ये सबके सामने पूछने के सवाल नहीं है। मुफ्ती साहब, मुनीर शाकिर साहब कब्र के अजाब और तरावी का इनकार करते थे, मुझे नहीं पता उनके अकीदे क्या थे। मैंने तो उनको फेवर इसलिए किया कि जब मैं परेशानी में था उन्होंने मुझे बहुत ज्यादा फेवर किया, बड़ा दिल बड़ा किया, तो इसलिए मैं उनका शुक्रगुजार रहूंगा। अल्लाह उनकी शहादत कबूल फरमाए, उनके दर्जात को अल्लाह ताला बुलंद फरमाए। बाकी जब कोई दुनिया से चला गया तो क्या करना है उसके जो है ना उन बातों को लेकर। यहाँ एक तंजीम है फिक्र शाह वलीउल्लाह के नाम से, बहुत सारे इश्कालात हैं उलमा को इस तंजीम पे। बैतुल खला का मसला रहता है आखिर में। भाई साहब क्या बात है, मुझे हकीम नहीं हूं मैं, इनको कब्ज है और कह रहे हैं जब मैं जोर लगाता हूं तो कतरे आते हैं, पेशाब के बाद कहते हैं कतरे आते हैं। इससे कुछ होता नहीं अगर पेशाब के बाद कतरे आते हो या पहले कतरे आते हो, कोई इतना खतरनाक मसला नहीं है ये। बाज हकीम बहुत बता देते हैं जैसे पता नहीं क्या हो गया, कुछ भी नहीं होता इससे। कोई बहरहाल इलाज करा लो किसी समझदार डॉक्टर या हकीम से, लेकिन ये कोई इतनी खतरनाक बीमारी नहीं है कि कोई बहुत ही कोई मसला हो जाता हो इससे। आपकी राय में अंग्रेजी में कौन से कुरान की तफसीर सबसे बेहतर है? मुफ्ती तकी उस्मानी साहब की तफसीर बहुत आसान भी है और बहुत बेहतर भी है। शादी में लड़की वालों की तरफ से कुछ भी देना जायज है क्या? आपने फरमाया शादी मनाना जायज नहीं, मैंने तो नहीं कहा कि शादी मनाना जायज नहीं,
لڑکی والے دینا چاہیں تو کیا کریں, دے دیں. تو آپ ان کو منع کر دو ہمیں کچھ نہیں چاہیے, پھر بھی دے دیں تو رکھ لو. زیادہ فنٹر بننے کی کوشش مت کرو. پاکستان میں کعبے کی طرف پاؤں یا پیچھے قرآن ہونا حرام سمجھا جاتا ہے. دیکھو یہ اختلافی مسئلہ ہے کہ کعبے کی طرف پاؤں کرنا جائز ہے یا نہیں ہے. عرب علماء کہتے ہیں جائز ہے, اور وہ کہتے ہیں اس کے ناجائز ہونے کی کوئی دلیل نہیں ہے. ہمارے ہاں بر صغیر کے علماء کہتے ہیں ناجائز ہے, کیونکہ اس کے جائز ہونے کی کوئی دلیل نہیں ہے. سمجھ میں آ رہی ہے بات کی نہیں؟ تو یہ سوچ کا فرق ہوتا ہے. اب عرب علماء کہتے ہیں جائز ہے کیونکہ ناجائز ہونے کی کوئی دلیل نہیں. ہم یہ کہتے ہیں کہ قرآن مجید میں اللہ تعالی نے شاعر اللہ کی تعظیم کا, اس کو رسپیکٹ دینے کا حکم دیا ہے. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ اللہ نے کیا حکم دیا؟ وَمَن يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ, جو اللہ کے شاعر کی تعظیم کرتا ہے, فَإِنَّهَا مِن تَقْوَى الْقُلُوبِ, یہ دل کے تقوی کی علامت ہے. تو اللہ نے جب آرڈر دے دیا کہ شاعر اللہ, تو شاعر اللہ میں تو سب سے بڑا بیت اللہ ہے, تو بیت اللہ کی تعظیم تو کرنی پڑے گی. اب ہم یہ کہتے ہیں کہ جب قرآن نے بتا دیا کہ تعظیم بیت اللہ کو رسپیکٹ دینا فرض ہے, لازم ہے, تو اب ایک ایک چیز میں نہیں قرآن بتائے گا کہ یہ بھی نہ کرو یہ بھی نہ کرو. ہر وہ چیز جو عرف میں توہین سمجھی جاتی ہے عرف میں, تو وہ بیت اللہ کے ساتھ بھی وہ عمل جائز نہیں ہوگا. آپ اپنے والد کے سامنے کبھی پاؤں پھیلا کے اس کی طرف پاؤں کر کے نہیں بیٹھ سکتے. اب آپ اپنے ابا کی طرف پاؤں کر کے بیٹھے ہوئے ہیں, ابا کو آیا غصہ, ابا نے کہا یہ کیا کر رہے ہو, آپ جواب میں کہیں ابا اس پر کوئی صحیح حدیث نہیں ہے کہ ابا کی طرف پاؤں کرنا ناجائز ہے. ابا اس دلیل کو مان لے گا؟ ابا کہے گا اللہ نے حکم دیا نا ماں باپ کا احترام کرو, آپ کہیں گے ہاں. تو بیٹا یہ احترام کے خلاف ہے. ہر وہ چیز جو احترام کے خلاف, عرف میں احترام کے خلاف سمجھی جاتی ہے, وہ شرعن کیا ہوگی؟ ناجائز ہوگی. تو پاؤں کرنا تو 100% بیت اللہ کے تعظیم کے خلاف ہے, 100%. اس میں دو رائے نہیں ہو سکتی. بیت اللہ کی طرف تھوکنے سے نبی نے منع کیا رخ کر کے, تو پاؤں کرنا بھی یقیناً توہین ہی ہے. تو اس میں دلیل اس سے نہیں پوچھی جائے گی کہ اس کے ناجائز ہونے کی کیا دلیل ہے, دلیل اس سے پوچھی جائے گی جو کہے اس کے جائز ہونے کی کیا دلیل ہے. البینۃ علی المدعی, دلیل مدعی کے ذمہ ہوتی ہے. باقی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بیت اللہ کی طرف پشت کیا کرتے تھے وہ اس لیے جائز ہے, وہ نبی نے اس لیے اس کی اجازت دی کہ وہ اس میں حرج ہے. ایسی تعظیم جس میں انسان حرج میں واقع ہو جائے وہ شریعت میں پسندیدہ نہیں ہے. ایک تعظیم اور احترام ایک لمٹ میں ہوتی ہے نا, بہت حرج میں. اب بیت اللہ کی طرف پیٹ کرنا بھی ناجائز ہو جاتا, وہ تو لاکھوں لوگ حج کرتے ہیں, بھی بندہ پہنچا ہوا ہے تو وہ کون پشتی نہیں کریں گے, تو یہ تو بڑا مسئلہ ہو جائے گا. تو جہاں ضرورت ہو وہاں جائز ہے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیت اللہ کی طرف پشت کی ہے تاکہ لوگوں کو پتا چلے یہ جائز ہے. تو پشت کرنا جائز ہے, پاؤں کرنا جائز نہیں ہے. اور جہاں ضرورت ہوگی وہاں پاؤں کرنا بھی جائز ہوگا. جیسے معذور لوگ ہیں, ان کے لیے پاؤں کو فولڈ کر کے نماز پڑھنا مشکل ہے, تو وہ بیت اللہ کی طرف پاؤں پھیلا کے نماز پڑھیں. ہسپتالوں میں کیا ہوتا ہے, بعض دفعہ جو بیڈ ہے پیشنٹ کا اس کا رخ قبلے کی طرف ہوتا ہے, اس کا تو اب مریض کے لیے مجبوری ہوتی ہے, وہ بیڈ چینج نہیں کرنے دیتے, تو وہ ٹھیک ہے جائز ہے. تو اس میں پھر پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے. اس میں پھر یہ نہیں کہ پاؤں موڑو, کوئی بات نہیں بھائی, جہاں ضرورت ہے وہاں جائز ہے. اسی طرح قرآن کی طرف بلا وجہ پشت کرنا ٹھیک نہیں ہے, لیکن جہاں پشت کرنے میں, پشت سے بچنے میں پریشانی ہو رہی ہے تو وہاں کوئی حرج نہیں ہے. اس لیے یہ جو عرب ملکوں میں ہم نے دیکھا ہے لوگ پچھلی صف میں بھی قرآن پڑھ رہے ہوتے ہیں, تو جائز ہے. یہ لوگ آگے بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں, ان کی پشت قرآن کی طرف ہو رہی ہوتی ہے, جائز ہے, کیونکہ یہ ضرورت میں داخل ہے. کیونکہ اگر آپ اس کو جائز نہیں قرار دیتے تو صرف جو اگلی صف میں ہوں گے وہی قرآن پڑھ سکتے ہیں, پچھلی صف والا تو پڑھ ہی نہیں سکتا. تو آپ اتنے لوگوں کو قرآن کی تلاوت سے محروم کر رہے ہو بھائی. ہمارے یہاں اتنی ٹینشن لوگوں نے دی ہوئی ہے, پشت ہو رہی ہے پشت ہو رہی ہے بھائی, پھر وہ بےچارا اینگل چینج کرتا رہتا ہے بیٹھ کے, اس کا اپنا فرما الائنمنٹ آؤٹ ہو جاتی ہے اس کی. تو ادب تمیز کو پر عمل کرنا چاہیے, لیکن اس کو مسلط نہیں کرنا چاہیے, مسلط نہیں کرنا چاہیے اپنے اوپر. تو اس لیے یہ جو ہمارے یہاں مسجدوں میں پیچھے قرآن ہی نہیں پڑھنے دیتے کہ پشت ہو رہی ہے, یہ غلط رواج ہے. تو پیچھے بھی آدمی ہونے چاہیے, قرآن پڑھیں, اس سے پیچھے بھی پڑھیں, کوئی بات نہیں. اگر آگے کسی کی پشت ہو رہی ہے تو اس کی توہین کی نیت نہیں ہے اور ضرورت بھی ہے, تو یہ شرعن جائز ہے, اس میں کوئی حرج نہیں. تو ادب کریں لیکن اس کو مسلط نہ کریں. وہ ایسے ہی ہے جیسے ایک قاری صاحب نے اپنے شاگرد کو کہا, تجوید سکھاتے تھے کہ کوئی بات تجوید کے بغیر نہیں کرنا. قرآن سکھا رہے تھے نا ان کو, ہر چیز کیسے, اردو بھی تجوید کے ساتھ. جیسے آپ نے قاری صاحب سے چھٹی لینی ہے تو قاری جی صاحب, صاحب باپ قلقلہ بھی ہوگا, قاری جی صاحب مجھے چھٹی چاہیے, پوری تجوید کے ساتھ. قاری صاحب نے لوگوں کو ٹرین کیا, بچوں کو. ایک دن کیا ہوا کہ وہ سگریٹ پی رہا تھا, چنگاری آ کے گری قاری صاحب کے کپڑوں پر.
اب ہلکی سی آگ لگی, اب وہ آگ پھیلنا شروع. ایسے موقع پہ کیا ہے بھائی, جا کے بجھاؤ, تھپڑ مارو, بجھاؤ اس کو. بچوں کی ٹریننگ ہوئی بھی تھی. ایک بچے نے کہا قاری جی صاحب آپ کے کپڑوں پر چنگاری, پھر اس کو خیال آیا کہ نون کا وہ رہ گیا, غنہ رہ گیا, چنگاری. قاری صاحب آدھے تباہ ہو چکے تھے. تو بھائی ضرورت کے موقع پہ ادب تمیز نہیں دیکھی جاتی, بلکہ آپ جائیں وہ مارے تھپڑ لگاتے ہیں وہاں. ہمارے فرماتے تھے ایک آدمی کی چائے میں مکھی گر گئی, وہ آپ کے بزرگ ہیں, استاذ ہیں, وہ ادھر باتیں کرتے ہوئے وہ پی رہے ہیں نا, اب خطرہ ہے کہ مکھی جائے گی ان کے پیٹ میں. آپ ادب تمیز سے نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم, بھائی یہ تھوڑی کرو گے. آپ جا کے ان کے ہاتھ ایسے ہٹاؤ گے, منہ میں جا رہا ہے بھائی, یہ مکھی جا رہی ہے آپ کے منہ میں, تو اس وقت بدتمیزی کا ثواب ملے گا. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ ابا بعض بوڑھے والدین ایسے ہوتے ہیں کہ ان کا دماغ کام کرنا چھوڑ دیتا ہے, وہ دوا نہیں کھا رہے ہوتے, تو ایسے موقع پہ بدتمیزی سے ماں باپ کو دوا پلانی پڑتی ہے. آپ پیو گے لازمی, تھوڑا ڈانٹنا پڑتا ہے, تو یہ ڈانٹ ان کے فائدے کے لیے ہے. دیکھنے میں تو بے ادبی ہے لیکن یہ ادب کا تقاضا ہے, تو ادب دائیں بائیں کر دو. تو اسی طرح قرآن میں بھی اب ادب کی وجہ سے قرآن کی تلاوت ہی سے ہم محروم. ادب کرنا فرض ہے ہم پر قرآن کا, لیکن اتنا کہ اس میں حرج ہو. ہمارے سامنے نبی کی مثال ہے بھائی, بیت اللہ کی طرف پشت کر کے آپ لوگوں میں بات کرتے تھے. حالانکہ ایسا بھی ہو سکتا تھا کہ بیت اللہ کی طرف رخ کر لیتے, لیکن یہی کہ امت حرج میں پڑے گی. تو یہاں ہمارے یہاں دیکھا ہے لوگ قرآن پیچھے پڑھتے ہی نہیں ہے کہ پیٹھ ہو جائے گی. کوئی بات نہیں یار, پڑھنے دو لوگوں کو. کیا صلاۃ التسبیح مستند عمل ہے؟ صلاۃ التسبیح اختلافی مسئلے مت چھیڑا کرو رمضان میں خاص طور پہ. پھر جب چھیڑتا ہوں تو پھر کمنٹس آنا شروع ہوتے ہیں. پوچھ لیا ہے تو بتا دیتا ہوں. صلاۃ التسبیح پر چند پوائنٹ یاد رکھو. سب سے پہلی بات, کوئی صحیح حدیث اس پر موجود نہیں ہے. کوئی ایک بھی ایسی حدیث نہیں ہے جس کی سند بالکل ٹھیک ہو. لیکن چونکہ بہت کثرت سے حدیثیں ہیں تو محدثین کا اصول ہے کہ ضعیف حدیث تعدد طرق کی وجہ سے حسن درجے کو پہنچ جاتی ہے, قابل قبول بن جاتی ہے. میں نے جب یہ بات کہی نا تو ایک صاحب نے کمنٹس کیے ہوئے تھے, بہت سارے لوگ مل کے جھوٹ بولیں تو کیا وہ سچ ہو جائے گا؟ بھائی بہت سارے لوگ مل کے جھوٹ نہیں بول رہے. ضعیف حدیث موضوع من گھڑت نہیں ہوتی. اگر راوی کا جھوٹا ہونا ثابت ہو جائے نا تو وہ حدیث ضعیف نہیں کہلاتی, وہ تو موضوع من گھڑت کہلاتی ہے. تو ضعیف کا مطلب یہ ہے کہ راوی میں کچھ سقم ہے, اس کی میں ابھی ڈیٹیل میں نہیں آتا, تو اس کی وجہ سے یقین نہیں ہے. لیکن جب بہت سارے طریقے طرق سے وہ حدیث ثابت ہوگی تو محدثین کا اصول ہے کہ وہ درجہ حسن تک پہنچ جاتی ہے. تو اسی بیس پر جمہور علماء کا مذہب یہ ہے کہ اگرچہ صلاۃ التسبیح پر کوئی صحیح حدیث موجود نہیں ہے, لیکن چونکہ اتنے طریقوں سے اتنی سندوں سے مروی ہے تو اس میں قابل قبول ہے, لہذا اس پر عمل کرنا چاہیے. لیکن بعض علماء کا موقف یہ ہے کہ یہ اصول تو اپنی جگہ درست ہے کہ بہت ساری ضعیف حدیث ہوں گی تو وہ عمل حسن کو پہنچ جاتا ہے, وہ حدیث حسن ہوتی ہے, وہ قابل قبول ہوتی ہے, اس سے شرعی مسئلہ بھی ثابت ہو جاتا ہے. لیکن ان کا اصول یہ ہے بہت سارے علماء کا, جس میں علامہ ابن تیمیہ رحمہ اللہ بھی داخل ہے, اور میرا بھی رجحان اسی رائے کی طرف ہے, وہ یہ ہے کہ اگرچہ ضعیف حدیث جب بہت کثرت سے ہو تو وہ قابل قبول ہے, وہ حسن ہے, لیکن اس سے جو عمل ثابت ہو رہا ہے اگر وہ متواتر حدیثوں کے بالکل اگینسٹ ہے تو پھر حنفیہ کا موقف یہ ہے کہ صحیح بخاری کی حدیث بھی اگر متواتر کے خلاف ہوگی تو حنفیہ رد کر دیتے ہیں. تو حسن کو کیسے قبول کیا جائے؟ تھوڑی گاڑی بات ہو گئی, اوپر سے گزر گئی ہو, ان کو عربی میں سمجھائیں آپ میں کیا کہہ رہا ہوں, بس مکمل. السلام علیکم, جلدی جلدی, ہاں پہنا دو پہنا دو پہنا دو پہنا دو. اپنا لیپ ٹاپ بھیجنے کے لیے, اس کو کیا ہو گیا بھائی, لیپ ٹاپ میں نے ہیلو, ہاں بھائی میں نے لیپ ٹاپ بھیجا ہے کسی کو نا صدر میں بیچنے کے لیے اپنا, تو کہہ رہے ہیں مصعب 180 لگ رہے تھے لیکن یہ بندہ اب 170 میں لے رہا ہے. میں نے کہا پہنا دے, پہنا. تو میں یہ عرض کر رہا تھا, سمجھ میں آ رہی ہے بات جو میں علمی ایک بات بیان کر رہا ہوں. حنفیہ کا جو اصول فقہ میں ہے نا, جو ہم پڑھتے ہیں اصول فقہ میں, احناف کا موقف یہ ہے کہ اگر ایک عمل متواتر حدیث جس کو بہت لوگ نقل کر رہے ہیں, اور قرآن تو سب پورا متواتر ہے, اس سے اگر ثابت ہو تو اس کے مقابلے میں اگر بخاری کی حدیث بھی آ جائے گی تو رد کر دیا جائے گا. یہ احناف کا موقف ہے, جو بہت 100% یقینی ہے اس کو لیا جائے گا. تو اب یہ جو ہم نماز پڑھتے ہیں ڈیلی بیسس پہ, رکوع میں تسبیحات, سورہ فاتحہ پڑھی, پھر اس کے بعد سورت ملا کے فوراً رکوع کرتے ہیں, تو متواتر حدیثوں سے جو نماز ثابت ہے اس نماز سے یہ پتہ چلتا ہے کہ آپ تلاوت اور رکوع میں تاخیر
نہیں کر سکتے. اگر آپ نے تاخیر کی سجدہ سہو لازم ہو جائے گا آپ کے اوپر, سجدہ سہو لازم ہوگا. اور اسی طرح سورہ فاتحہ اور سورت کے درمیان میں وقفہ تاخیر نہیں کر سکتے, کیا تو سجدہ سہو لازم ہو جائے گا. یہ متواتر احادیث سے ثابت ہے یہ بات. اور صلاۃ التسبیح بالکل اس کے الٹ ہے, آپ اس میں تسبیحات پڑھ کے رکوع اور تلاوت میں کیا کرتے ہیں, تاخیر. تو اس لیے احناف کا جو اصول فقہ ہے نا, اس اصول کی روشنی میں, جو حنفیہ کا امام حنیفہ کا جو اصول ہے, اس اصول کی روشنی میں صلاۃ التسبیح فقہ حنفی کے اصولوں پہ نہیں فٹ بیٹھتی, کیونکہ حسن حدیث ہے, صحیح بھی نہیں ہے. حسن حدیث ان متواتر حدیثوں کے خلاف ہے, جو متواتر حدیثوں سے نماز کی ایک الگ کیفیت ثابت ہو رہی ہے. اس لیے ابن تیمیہ رحمہ اللہ, وہ حالانکہ وہ تو حنبلی تھے, لیکن انہوں نے بھی یہ بات لکھی ہے, لم یثبت مثلہ بمثلہ, ایسی نماز جو متواتر حدیثوں کے خلاف ہو, وہ والی نماز اس جیسی حدیث سے ثابت نہیں ہو سکتی, اس کے لیے اتنی ہی پاورفل حدیثیں ہونی چاہیے. تو یہ چند علماء کا موقف ہے, لیکن جمہور کا موقف بہرحال یہی ہے کہ چونکہ وہ ایک عام اصول جو محدثین کا اصول ہے کہ ضعیف حدیث تعدد طرق کی وجہ سے کیا بن جاتی ہے, حسن. تو وہ کہتے ہیں حسن ہے, لہذا صحیح کے حکم میں ہی ہے, لہذا جائز ہے. ناصر الالبانی رحمہ اللہ تعالی جو سلفی عالم تھے, انہوں نے بھی صلاۃ التسبیح کو سنت قرار دیا ہے, لیکن عبداللہ ابن مبارک کی تقلید کی ہے انہوں نے اس مسئلے میں. انہوں نے کہا کہ اگرچہ حدیثیں ضعیف ہیں, لیکن عبداللہ ابن مبارک چونکہ اس کے قائل تھے اور وہ بہت بڑے محدث ہیں, تو عبداللہ ابن مبارک جیسا محدث اگر اس کا قائل ہے تو ہم اس کا انکار نہیں کر سکتے. تو ہم یہ کہتے ہیں یہی تو تقلید ہے, اسی کو کیا کہتے ہیں, تقلید. تو یہ تقلید جب ابو حنیفہ کی ہو تو حرام ہے, اور البانی کی ہو تو جائز ہے, کیسے ہو سکتا ہے یہ؟ لیکن علامہ البانی پھر بھی بہت معتدل تھے, تقلید کے معاملے میں بھی بہت معتدل تھے وہ. تو اگر کوئی ان کی رائے کو فالو کرتا ہے کہ بھئی عبداللہ ابن مبارک اس کے قائل تھے, تو بھی ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے. تو اختلافی مسئلہ ہے, اس میں شدت جائز نہیں ہے. لہذا میں خود تو نہیں پڑھتا, لیکن اگر کوئی پڑھ رہا ہو تو اسے فضیلت بھی سنا دیتا ہوں, اور جمہور کے موقف پر عمل کر رہا ہے تو اس کو بدعت کہنا جائز نہیں ہے. یہ میرے منہ سے کبھی نہیں نکلا کہ صلاۃ التسبیح بدعت ہے. تو میرا موقف یہی ہے کہ جو عام نمازیں ہیں, جتنی دیر صلاۃ التسبیح میں لگے گی اتنی دیر وہی والی نماز میں لگا دو. لیکن اگر کوئی پڑھ رہا ہے تو بدعت ہی نہیں کہہ سکتے, اور اللہ کی رحمت سے امید بھی کی جائے گی کہ اس کو وہ اجر ملے گا جو روایات میں آتا ہے, کیونکہ جمہور کی رائے پر عمل کر رہا ہے وہ کلدم نہیں ہے. جلدی جلدی مکمل کر لیں میرے بھائی, ہو گیا صلاۃ التسبیح ہو گیا. کیا غزوہ ہند کا کیا حکم ہے؟ غزوہ ہند کا حکم یہ ہے کہ آرام سے انسان کے بچے بیٹھ کے پاکستان کو بچانے کی کوشش کرو, جب ہونا ہوگا ہو جائے گا. ابھی ملک کی حالت دیکھو, ملک کو بچاؤ, ابھی فی الحال اکنامکلی ملک کو مضبوط کرو. کھانے کو روٹی نہیں ہے لوگوں کے پاس, دھماکے کتنے ہو رہے ہیں, دہشت گرد, ادھر دہشت گردوں کو کچھ ڈاکو آئے تھے, ان کو پکڑ کے اللہ کا شکر ہے لوگوں نے اگلے پچھلے سب گناہ ان کے معاف کر دیے. ابھی یہ کام کرو. پھر کوئی اٹھے گا غزوہ ہند کے نام پہ چندہ کرنا شروع کر دے گا, اور پھر تمہیں کہیں لے جائے گا ایسے انلیگل کاموں میں. پھر ایجنسیاں اٹھاتی ہیں, چمڑیاں ادھیڑتی ہیں, پھر مسنگ پرسن بن جاتے ہو, پھر نئے کیسز شروع ہوتے ہیں. آرام سے انسان کے بچے بنو, پڑھائی کرو, نماز پڑھو, روزہ رکھو, تبلیغ میں وقت لگاؤ, لوگوں کو دین کی دعوت دو تبلیغ میں نکل کے, اور ملک کو بچانے کی بات کرو. پیشاب کے قطروں کا گمان ہوتا ہو تو وضو کا کیا حکم ہے؟ گمان سے وضو نہیں ٹوٹتا. پیشاب کا قطرہ نکلنے کا اتنا یقین ہو کہ قسم اٹھا کے کہے کہ میرا پیشاب کا قطرہ نکلا ہے. بعض لوگ کہتے ہیں ہم کنفیوز ہیں, قسم اٹھائیں کہ نہیں اٹھائیں. اس کا مطلب نہیں اٹھا سکتے آپ. 100% یقین ہو پھر وضو ٹوٹے گا. کیا پب جی وغیرہ انہوں نے صحیح ٹائم ویسٹنگ ہے بھائی, برائی ہے یہ, اس کو سے بچاؤ اپنے آپ کو. بس آخری 2 سوال رہ گئے, بھی ہو گئے. قبض کا بہترین علاج بتاؤں آپ لوگوں کو. 20 رکعت تراویح کے بعد نفل جماعت کرانا جائز ہے. 20 رکعت تراویح کے, یہ جو تراویح ہے نا یہ خلاف قیاس ہے. یہ اگر حضرت عمر سے ثابت نہ ہوتی تو بدعت عمل ہوتا. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 دن پڑھ کے چھوڑی ہے. جو کام نبی نے چھوڑ دیا وہ ہمارے لیے اصولی طور پر جائز نہیں ہے. لیکن ہمیں حدیث میں نبی نے حکم دیا علیکم بسنتی و سنت الخلفاء الراشدین المہدیین, خلفاء راشدین کی سنت کو لازم پکڑو. تو حضرت عمر نے شروع کیا, تمام صحابہ نے اس کو اچھا سمجھا. تو جتنی رکعتیں حضرت عمر سے ثابت ہیں اس میں اضافہ کرنا جماعت کے ساتھ جائز نہیں ہے. انفرادی جتنی مرضی پڑھیں. اس کی مثال ایسے ہے جیسے عید کا چاند نظر آتے ہی تراویح ختم. اگر عید کے چاند کے بعد بھی ہم قیام اللیل شروع کر دیں تو کوئی جائز کہے گا اس عمل کو؟ اور وہ دلیل دے کہ نبی نے روکا کہاں ہے. بھائی عبادت میں ثبوت چاہیے ہوتا ہے, ممانعت کے لیے دلیل کی ضرورت نہیں ہوتی, ثبوت کے لیے دلیل کی ضرورت ہوتی ہے. سمجھ میں آ رہی ہے بات کہ نہیں آ رہی؟ عبادت جب جائز ہوتی ہے جب نبی سے ثابت ہو, ثابت نہیں ہے تو بس وہ ویسے ہی بدعت ہے. تو جماعت کی نماز ہمیں تراویح میں تو ثابت ہے خلفائے راشدین اور صحابہ سے اور نبی سے 3 دن.
تو لہذا تراویح میں تو جماعت ہوگی. ہماری رائے میں یہ جو قیام اللیل کی جماعت ہے اس کا کوئی ثبوت نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے نہیں ملتا. اگر ملتا ہے تو 2-4 افراد کی جماعت کی ہے, تداعی نہیں ہے. تداعی کا کیا مطلب؟ آپ اناؤنسمنٹ کریں کہ سب لوگ آ جائیں ہمارے یہاں جماعت ہو رہی ہے. یہ اناؤنسمنٹ ٹھیک نہیں ہے. ہاں کوئی اپنے طور پہ تہجد پڑھ رہا ہے تو 2-4 لوگ اس کے ساتھ جماعت میں شامل ہو جائیں, یہ بخاری مسلم سے ثابت ہے اور شرعاً جائز بھی ہے. تو 2-4 آدمی اگر قیام اللیل میں وہاں کھڑے ہو جائیں, 2-4 وہاں کھڑے ہو جائیں, 2-4 آدمیوں کی جماعت ہو تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے. بڑی جماعت جس کو اعلیٰ وجہ تداعی کہتے ہیں, جیسے تراویح میں ہوتا ہے کہ سب لوگ آئیں بھائی ہمارے یہاں جماعت کا اہتمام ہو رہا ہے, یہ صرف صلاۃ التراویح میں جائز ہے اور فرض نماز میں. اس کے علاوہ یہ جائز بولو نہیں ہے. تو اس کے لیے ثبوت چاہیے. تو اس لیے 20 رکعت تراویح سے اضافی جماعت سے نہیں, انفرادی پڑھیں. امام احمد ابن حنبل بھی 20 رکعت سے زیادہ تراویح پڑھا کرتے تھے انفرادی. امام بخاری بھی 20 رکعت سے زیادہ تراویح پڑھا کرتے تھے لیکن بولو انفرادی. تو انفرادی جتنی چاہیں پڑھیں آپ. جماعت سے پڑھیں گے تو صرف ایک امام مالک کا قول ملتا ہے کہ 36 رکعتیں, باقی کسی کا بھی قول 36 کا نہیں ہے. لیکن مالکی مذہب میں فتویٰ 36 رکعت پہ نہیں ہے. فقہ مالکیہ میں فتویٰ 20 رکعتوں پر ہی ہے. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ باقی 20 رکعت سے کم میں کیا ہوگا؟ تو 20 رکعت سے کم میں یہ ہوگا, اگر آپ 20 رکعت سے کم پڑھتے ہیں تو آدھی تراویح پڑھنے کا ثواب ملے گا, آدھی تراویح کے ثواب سے آپ محروم ہو جائیں گے. تو یہ ہوگا. لوگ پوچھتے ہیں نا 20 سے کم پیا تو کیا قیامت آ جائے گی؟ نہیں, قیامت نہیں آئے گی, قیامت اپنے ٹائم پہ آئے گی. 20 رکعت سے کم میں یہ ہوگا کہ اگر 10 رکعتیں پڑھی ہیں تو آدھی تراویح کا ثواب ملے گا, اگر 16 رکعتیں پڑھی ہیں تو 2/3 تراویح کا ثواب ملے گا, 20 پڑھی ہیں تو پوری تراویح. اور سعودی عرب میں جو فقہ حنبلی کے علماء ہیں ان کا بھی یہی فتویٰ ہے. میرے پاس بہت سارے ان کے علماء کے کلپ, سعودی علماء کے کلپ موجود ہیں, ابھی بھی موبائل میں رکھے ہوئے ہیں, جس میں وہ صاف اعلان کر رہے ہیں کہ امام احمد ابن حنبل کے نزدیک بھی اور ہمارے علماء جتنے بھی ہیں قرآن و سنت ہی کی روشنی میں کہ 20 رکعت سے کم اگر کسی نے پڑھی تو تراویح میں کمی ہوگی. یوں کہے گا کہ اس نے پوری تراویح نہیں پڑھی. اور 20 رکعت سے زیادہ اگر کوئی پڑھے تو انفرادی پڑھتا رہے, ٹھیک ہے.